السلام علیکم۔ سادیا کی لائبریری میں خوش آمدید۔ دروازہ دن بھر بند رہا۔ اندر اتنا اندھیرا نہیں تھا۔ بیٹھک سے ملحق چھت پر جانے والے زینے کے روشن دان سے روشنی خوب آ رہی تھی۔ ادھر غسل خانے کے حصے کی طرف کھلنے والا دروازہ بھی کھلا ہوا تھا۔ ہمیں تاریکی کا احساس نہیں ہوا۔ گلی میں چلنے والے لوگوں کی آوازیں کبھی کبھی صاف سنائی دیتی تھیں۔ اندر گھر میں کوئی آواز چہکار نہیں تھی۔ منیر علی صبح شربت کی ٹرے رکھ کے گئے تو پھر انہوں نے سپہر ہی کو بیٹھک میں قدم رکھا۔ انہوں نے کھانا لا کے ہمارے سامنے رکھ دیا لیکن خود شامل نہیں ہوئے۔ وٹھل نے ان سے طبیعت کی ناسازی کا عذر سن کے تکرار بھی نہیں کی۔ جب تک ہم کھاتے رہے وہ خاموش بیٹھے رہے اور پلیٹیں اٹھا کر چل دیے۔ وہ اپنے چھوٹے لڑکے کو مدرسے چھوڑنے اور بازار میں پن چکی کا حساب کتاب کرنے بھی نہیں گئے تھے۔ البتہ نماز پڑھنے کے لیے وہ مسجد ضرور جاتے رہے۔ انہیں خیال ہوگا کہ جماعت میں خلاف معمول ان کی غیر حاضری کے سبب نمازی کہیں انہیں پوچھنے کے لیے گھر تک نہ آ جائے اور کسی کو ہماری موجودگی کا پتہ ہی نہ چل جائے۔ گھر کے خاص دروازے پر کئی مرتبہ کنڈی کھٹکھٹانے کی آواز آئی مگر بیٹھک میں کوئی نہیں آیا۔ بوڑھی ملازمہ اور منیر علی کا چھوٹا لڑکا بھی نہیں۔ بیٹھک بند تھی۔ لیٹے لیٹے میری کمر دکھنے لگی تھی۔ میں نے طاقوں میں رکھی ہوئی منیر علی کی کتابیں بھی الٹ پلٹ کر دیکھی مگر ان میں میرا جی نہیں لگا۔ ان میں زیادہ تر مذہبی یا طب کی متعلق کتابیں تھیں۔ دوپہر کو پہلی بار روشن دان کی جالیوں پر زہرا کا چہرہ نظر آیا۔ اسی سمت کروٹ لیے ماتھے پر ہاتھ رکھے لیٹا تھا۔ آنکھیں بھی انگلیوں میں چھپ گئی تھی کہ یک روشن دان پر مجھے اس کی آہٹ محسوس ہوئی۔ میں نے اپنی آنکھوں سے ہاتھ نہیں ہٹایا۔ مجھے اس کے آنے کی توقع تھی۔ کئی دفعہ روشن دان کی جانب اختیار میری نگاہیں اٹھی تھی۔ نہ جانے کیوں مجھے دوبارہ اسے دیکھنے کی جستجو تھی۔ میرے جانے کے بعد ممکن ہے اسے افسوس ہوا ہو کہ میری بات کا اس نے جواب کیوں نہیں دیا۔ ہو سکتا ہے اسے یہ احساس بھی ہو گیا ہو کہ میرے سامنے زبان کھولنے میں کوئی حرج نہیں تھا۔ میری التجا بہت معمولی تھی۔ میں تو ایک مسافر تھا، ہمیشہ کے لیے اس کے گھر میں رہنے کے لیے نہیں آیا تھا اور میں نے اسے یقین دلانے کی پوری کوشش کی تھی کہ مجھے صرف کورا کے بارے میں پوچھنا ہے کیونکہ وہ اس کی ہمجولی رہی ہے۔ میری آنکھوں پر انگلیوں کا پردہ دیکھ کر وہ ایک بار تو سہم کے پیچھے ہو گئی۔ میں نے اپنا جسم باندھے رکھا اور انگلیوں کی درزوں سے روشن دان کی طرف نظریں جمائے رہا۔ چند ہی لمحوں بعد اس کا چہرہ پھر جالیوں پر ابھرا۔ ادھر خاصی روشنی تھی اس لیے میں نے اس کے خد و خال واضح طور پر دیکھے۔ اس کی آنکھیں چمک رہی تھیں اور چہرہ دھوپ کی تمازت سے آگ کی طرح جل رہا تھا مگر اس کا رنگ ہی ایسا تھا۔ وہ پلکیں چپکاتی زاویے بدل بدل کے اندر بیٹھک میں جھانکتی رہی۔ نہ جانے وہ یہاں کیا دیکھنا چاہتی تھی۔ اندر بیٹھک میں کوئی غیر معمولی بات نہیں تھی۔ دونوں پلنگوں پر ہم اوندے سیدھے پڑے ہوئے تھے۔ اس کا نچلا ہونٹ دانتوں میں دبا ہوا تھا۔ ہوا سے بالوں کی لٹیں اڑ رہی تھی۔ دوپٹہ سر سے ڈھلکا جا رہا تھا اور گلے پر آ کر ٹھہر گیا تھا۔ پھر اس کی نگاہیں مجھ پر آ کر ٹک گئیں۔ مجھے جھجری سی آنے لگی اور ایسا لگا جیسے کورا نے اس سے کہا ہو کہ مجھے خوب غور سے دیکھ کے آئے۔ ہم جولیاں ایک دوسرے سے ایسی باتیں کرتی رہتی ہیں۔ وہ تھوڑی دیر وہاں ٹھہر سکی۔ منیر علی ظہر کی نماز پڑھ کے گھر واپس آ گئے تھے اور دروازے پر دستک دے رہے تھے۔ دوسری بار عصر کی نماز کے وقت مجھے پھر اس کا دوپٹہ روشن دان کی جالیوں پر سسراتا ہوا نظر آیا۔ مجھ سے غلطی ہوگی کہ میں نے نظریں اٹھا کر اس جانب دیکھ لیا۔ اس کا منہ کھل گیا اور وہ چشم و زن میں اوچھل ہو گئی۔ لیکن ابھی منیر علی نماز سے لوٹے نہیں تھے کہ کسی نے دروازہ کھٹکھٹا کے چائے لینے کو کہا۔ وہ اسی کی آواز تھی۔ میں بھاگ کے دروازے پر پہنچا اور میں نے پٹ کھولنے میں احتیاط رکھی مگر وہ سامنے ہی کھڑی تھی۔ اس کا وہی عالم ہوا اب کہ وہ بھاگی تو نہیں، نہ اس کے ہاتھ سے ٹرے گئی مگر اس کا سارا بدن کسی شاخ کی طرح تھرتھرا کر رہ گیا۔ اس کی نظریں جھکی ہوئی تھی۔ ایک لمحے میں وہ آڑ میں ہو گئی۔ میں نے ہاتھ بڑھا کے ٹرے اس کے کپکپاتے ہاتھوں سے تھام لی۔ وٹھل جاگ رہا تھا۔ اس کے باوجود میں وہیں کھڑا رہا۔ مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے وہ مجھ سے کچھ کہنا چاہتی ہو، شاید شرمندگی کا اظہار کرتی۔ میں نے بہت ارادہ کیا کہ اس سے کوئی بات کروں لیکن لفظ میرے حلق میں اٹک گئے تھے۔ میں زیادہ دیر وہاں کھڑا نہیں رہ سکتا تھا۔ وہ کچھ بھی نہیں بولی۔ میں نے کباڑ پھیر دیے۔ کوئی امید رکھنا بیکار تھا۔ میں نے عہد کیا کہ اب روشن دان کی طرف نگاہ نہیں اٹھاؤں گا، یا وہ کوئی چیز لے کر آئے گی تو دروازے پر نہیں جاؤں گا۔ سب لا حاصل ہے۔ زہرا اگر کچھ بتا بھی دیتی تو میں کیا کر لیتا؟ اس کا پتہ تو اسے بھی نہیں معلوم تھا۔ ماچی نے رستم کی زبانی سنی ہوئی اتنی بہت سی باتیں اس کے متعلق بتائیں۔ رات کے کھانے میں منیر علی ہمارے ساتھ رسمی طور پر شریک ہوئے۔ ان کی زبانوں کو چپ لگ گئی تھی۔ ہم دونوں بھی سر نیچے کیے لقمے نگلتے رہے۔ دن بھر ہم ایک پل کے لیے بھی باہر نہیں نکلے تھے۔ وٹھل کے پاس بیڑی کا بنڈل بھی ختم ہو گیا تھا۔ کھانے سے نمٹ کے منیر علی فوراً اندر چلے گئے۔ وٹھل کچھ دیر تک ننگے پیر بیٹھک میں چہل قدمی کرتا رہا، پھر میری چارپائی پر آ کر بیٹھ گیا۔ اس نے میری گردن اپنے بازو میں جکڑ لی۔ کدھر کی سیر کر رہا ہے؟ میں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ بوجھل آواز میں بولا، کچھ بول رہے؟ کیا بولوں؟ میں نے تیزی سے کہا، جی کیسا ہے؟ تو نے کچھ پوچھا نہیں؟ اس نے سرگوشی کی۔ کاہے کے بارے میں؟ کسی کے بارے میں بھی؟ تم ہی کچھ بتا دو۔ میں کیا بولوں؟ تو سب دیکھ رہا ہے، پھر میں کیا پوچھوں؟ بولتا رہا کر۔ وہ لمبی سانس کھینچ کر بولا، فضول زبان چلانے سے کیا فائدہ؟ ساری زندگی گھاٹا ہے لاڈلے، ہر وقت فائدے کی مت سوچا کر۔ منہ کو کبھی کبھی یوں بھی کھول لیا کر۔ جبیا کو ہوا اور دھوپ لگتی رہتی ہے تو جی ہلکا رہتا ہے۔ تم اس وقت اسے ہوا ہی لگا رہے ہو، دھوپ تو ہے نہیں۔
ٹھیک بول رہا ہے، ابھی بھاری نہیں ہوئی، دھار رکھی ہوئی ہے۔ کیا بھاری نہیں ہوئی؟ تیری زبان۔ میں سمجھا تھا ایک کروٹ لیٹے لیٹے بھاری ہو گئی ہوگی، پر دھار نہیں اتری ہے۔ اپنے آپ سے بولتا رہا ہے نا۔ اپنے آپ سے کیا بولوں گا؟ میرے پاس سوال ہی سوال ہیں، جواب دینے کے لیے بھی تو کچھ ہونا چاہیے۔ تو اکیلا ہی ایسا نہیں ہے، ہر آدمی سدا سوال جواب کی یہ لاٹری ڈالتا رہتا ہے، نتیجہ بینگن نکلتا ہے۔ پر کبھی کبھی ٹھیک بھی جواب آ جاتا ہے، سمجھ لے پھر آدمی کی چاندی ہو گئی۔ جوا کھیلتے رہنا چاہیے، آدمی ٹھیک طرح اپنے آپ کو ہی جواب دیتا ہے۔ پانسا پھینکے جا، جواریوں کی طرح نہیں، بھیجا پھٹ جائے گا۔ میں چپ رہا، اس کی گرفت سے میری گردن میں درد ہونے لگا تھا۔ میں نے گردن چھڑانے کی کوشش نہیں کی، میرا دل چاہا کہ وہ میری گردن توڑ ہی دے، لیکن اس نے 2-3 جھٹکے دے کر خود اپنا بازو ڈھیلا کر دیا اور رک رک کے بولا، لاڈلے رات کو آنکھ جگی رکھنا۔ میں نے تندی سے پوچھا، حالانکہ مجھے معلوم تھا کہ اس کا کیا مقصد ہے۔ اس کے کچھ کہنے سے پہلے میں نے کہا، ضروری نہیں کہ وہ آج ہی آ جائیں۔ ہاں، وہ سر ہلا کر بولا، تو بھی یہی سوچ ہے، پر یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ وہ نہ آئیں، انہیں آ جانا چاہیے۔ اور اگر وہ کل پرسوں ترسوں 1 ہفتے تک نہ آئیں، ایسا مشکل دکھتا ہے، پر یہ اس کے بعد سوچیں گے۔ اس کے بعد کیا سوچو گے؟ پھر چل پڑیں گے۔ کہاں؟ تجھ کو پتہ نہیں رے؟ اب کدھر جاؤ گے؟ تیرا ارادہ کدھر کو ہے؟ گھر چلیں گے، میں نے گھٹی ہوئی آواز میں کہا۔ گھر؟ کون سے گھر؟ زری کے گھر۔ اس کی آنکھیں میرے چہرے پر منڈلانے لگی۔ تجھے اس کا خیال کیسے آ گیا؟ بس یوں ہی، دن بہت بیت گئے، وہ لوگ انتظار کر رہے ہوں گے۔ چھوٹا یاد آ رہا ہے، رجو، اس کا نام جہانگیر ہے۔ ہاں ہاں، اسی کو بولتا ہوں، ادھر سکھ سے ہوگا، اسی طرف چلو۔ پہلی بوجھ رہا ہے؟ تم نہیں سمجھ رہے، میں نے وحشت سے کہا۔ کیا ہے رے؟ یہ اچانک کمان کیوں چڑھا لی؟ سب بیکار ہے۔ جانتا ہوں تو ادھر چلنے کو کیوں بول رہا ہے۔ کیوں بول رہا ہوں؟ رسی کاٹنے کی سوچ رہا ہے، پر لاڈلے یہ تیری بھول ہے، میرے دماغ میں ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ سمجھ لے، تو نے اب کے ایسا کیا تو میں تجھ سے کبھی نہیں بولوں گا۔ میں تم سے کیا کہہ رہا ہوں؟ میں سن رہا ہوں، اور تو وہاں رہے گا نہیں۔ میرے پیر میں زنجیر ڈال دینا۔ وہ تو کب سے پڑی ہوئی ہے، تو میری بات نہیں سن رہے ہو؟ تو بھی میری بات نہیں سن رہا ہے، میں تم سے سچ کہہ رہا ہوں۔ اس ٹائم تو ضرور سچ کہہ رہا ہے، پر وہ میری کمر پر زور سے ٹھونگا مارتے ہوئے بولا، کمر تو ابھی تیری ٹن بول رہی ہے، رہنے دے، پھر بات ہوگی۔ اور ہاں، ایک بات کان میں ٹانک لے، اپنی مٹی میں چکنی مٹی زیادہ پڑی ہوئی ہے، صرف اپنے آپ کی بابت سوچا کر۔ یہ بار بار آنکھ میں چولی کیوں کرتا ہے؟ وہ مجھے بستر پر دھکا دے کر اپنے پلنگ پر چلا گیا۔ کمرے میں سکوت چھا گیا، گلی میں ہر آواز اندھیرے میں ڈوب گئی تھی۔ کچھ توقف کے بعد وہ نسبتاً اونچی آواز سے بولا، لاڈلے کان کھلے رکھنا، تم سو جاؤ، میں نے تیز لہجے میں کہا۔ تم سو جاؤ، میں نے تیز لہجے میں کہا۔ بیٹھک میں کوئی گھڑی نہیں تھی، مگر اندازاً اس وقت 11 بجے ہوں گے۔ پلنگ پر لیٹنے سے پہلے وٹھل نے پھونک مار کے لالٹین بجھا دی تھی۔ میں نے اٹھ کے سراہی ٹٹولی اور ایک کٹورا پانی لے کر پھر اپنے بستر پر آ گیا۔ ہوا بالکل بند تھی، بستر جسم سے چپکا جا رہا تھا۔ میں نے اسے لپیٹ کر پیروں کی طرف کر دیا اور کھری چارپائی پر پاؤں پھیلا کر لیٹ گیا۔ ادوائن کسی ہوئی نہیں تھی، میرے بوجھ سے چارپائی میں گڑا سا پڑ گیا، اور مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے چارپائی اندر زمین میں دھنسی جا رہی ہے۔ اس حبس میں نہ جانے کیسے وٹھل کی آنکھ لگ گئی تھی۔ اس کی سانسوں کے تواتر سے پتہ چلتا تھا کہ وہ گہری نیند سو رہا ہے۔ میں دیر تک درمیان میں رکھی ہوئی کرسی پر بیٹھا رہا، پھر دبے قدموں چلتا ہوا غسلخانے کی طرف آ نکلا۔ یہ جگہ کھلی ہوئی تھی اور آسمان صاف نظر آتا تھا۔ اوپر ستاروں کا جال بچھا ہوا تھا، لیکن چاند کا دور دور پتہ نہیں تھا۔ دیوار کے کونے میں اگی ہوئی چمبیلی کی بیل کا پتا پتا ساکت تھا۔ آدھی بیل دوسری طرف منیر علی کے صحن میں اتر گئی تھی، اور اسے دیکھ کر مجھے خیال آیا کہ دیوار پر چڑھ کے منیر علی کے گھر میں ایک نظر کیوں نہ جھانک لوں۔ دیوار پر چڑھنے میں مجھے کوئی مشکل پیش نہیں آئی، اس کا تجربہ میں پہلے ہی کر چکا تھا۔ میں نے سر اٹھایا ہی تھا کہ فوراً نیچے کر لیا۔ منیر علی جاگ رہے تھے اور دلان کے تخت پر قبلہ رخ بیٹھے ہوئے تھے۔ میری سانس پھولنے لگی۔ اگر وہ مجھے یوں جھانکتے ہوئے دیکھ لیتے، میں دیوار سے ہٹ گیا۔ منیر علی ترچھے بیٹھے ہوئے تھے۔ چند لمحوں بعد میرے اوسان بحال ہوئے تو اندر دیکھنے کی خدبت پھر ہوئی۔ میں نے آستگی سے دوبارہ سر اٹھایا۔ دلان میں منیر علی کے سوا کوئی نہیں تھا۔ جن کمروں کے دروازے مجھے نظر آئے وہ سب کے سب بند تھے۔ بائیں طرف مولوی صاحب کے گھر کی کھڑکی نظر آ رہی تھی۔ منیر علی جا نماز پر تسبیح کا ورد کر رہے تھے۔ میں نے دیکھتا رہا، مگر پھر میری آنکھیں دھندلانے لگیں۔ میں بیٹھک میں واپس چلا آیا۔ رات خاصی گزر چکی تھی، مجھے اب کسی کے آنے کی توقع نہیں رہی تھی۔ رات کے آخری حصے میں کسی لمحے نیند مجھ پر غالب آ گئی، مگر بہت زیادہ دیر نہیں ہوئی تھی کہ میں ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا۔ یہ خواب نہیں تھا، میں نے ایک گھٹی ہوئی چیخ سنی تھی۔ وٹھل نے بھی سنی تھی۔ وہ اچھل کر پلنگ سے اتر گیا۔ لاڈلے، اس نے سرگوشی میں مجھے پکارا، اندر کھڑکھڑ ہے۔ میں نے بھاگ کے گھر میں کھلنے والے دروازے سے کان لگا دیے اور جھنجھوڑ کے اسے کھولنا چاہا، مگر دروازہ اندر سے بند تھا۔
منیر علی نے اسے بند کر دیا تھا۔ ادھر سے آؤ۔ میں نے وٹھل کا ہاتھ پکڑ کر اسے کھینچ لیا۔ غسل خانے کی طرف ادھر دیوار سے بھی ایک راستہ ہے۔ ہمیں گھر کے صحن میں کودنے میں ذرا بھی دیر نہیں لگی۔ میرا چاقو دانتوں میں دبا ہوا تھا، مگر وٹھل نے دیوار پر چڑھتے ہی مجھے چاقو جیب میں رکھنے کا اشارہ کر دیا تھا۔ اندر کا سارا منظر بدلا ہوا تھا۔ صحن میں روشنی کم تھی، مگر سب کچھ صاف نظر آ رہا تھا۔ وہ تعداد میں 4 تھے۔ 2 آدمیوں نے منیر علی کو بے بس کر رکھا تھا، 2 کے قبضے میں زہرا تھی۔ میری سمجھ میں کچھ نہیں آیا۔ جیسے ہی ہمارے اندر کودنے کی آواز آئی، دونوں آدمی منیر علی کو دھکا دے کر ہماری طرف بڑھے۔ باقی 2 زہرا کو کھینچتے ہوئے دروازے کی طرف لے جانے لگے۔ وٹھل نے مجھے اسی طرف جانے کو کہا۔ زہرا بے سدھ تھی، سر پر دوپٹہ بھی نہیں تھا۔ پھر میں نے وٹھل کو دیکھا اور چھپٹ کے ان دونوں کے کرتوں کے گلے پیچھے سے پکڑ لیے۔ انہوں نے پرواہ نہیں کی، بلکہ اور تیز بھاگنے لگے۔ ڈیوڑی کے قریب ایک آدمی نے زہرا کو اپنے کندھے پر ڈال لیا، دوسرے نے فقتاً مڑ کے میرے سینے پر چاقو مارنے کے انداز میں پھبکی دی۔ میں اور آگے بڑھ گیا۔ وہ مجھے چاقو مارنا نہیں چاہتا تھا، اس لیے کچھ پیچھے ہٹ گیا۔ مجھے دوسرے آدمی کی فکر تھی جو زہرا کو لے کر آگے بڑھ گیا تھا۔ وٹھل نے ٹھیک ہی کہا تھا۔ چاقو میرے ہاتھ میں نہ ہونے کی وجہ سے میرے مقابل شخص نے مجھے زیادہ اہمیت نہیں دی۔ وہ اپنے بچاؤ کے بجائے مجھ پر حملہ کرنے میں پہل کر سکتا تھا، اور یہی صورت میرے لیے بہتر تھی۔ ماچی کی زبانی مجھے رستم کے ساتھیوں کے بارے میں بہت کچھ معلوم ہو چکا تھا، پھر بھی اس کے ہاتھ میں چاقو تھا اور روشنی زیادہ نہیں تھی۔ پھر مجھے فوراً اسے راستے سے ہٹا کر جلد از جلد دوسرے آدمی تک پہنچنا تھا۔ اس بات کا بھی امکان تھا کہ گلی میں ان کے کچھ اور آدمی نگرانی کے لیے موجود ہوں۔ دور کوئی سواری بھی کھڑی ہوگی، یقیناً اندر گھر میں پہلے ایک آدمی کودا ہوگا اور اسی نے اپنے دوسرے آدمیوں کے لیے اندر سے ڈیوری کا دروازہ کھول دیا ہوگا۔ دروازہ کھلا ہونا چاہیے تھا، چاہے اس میں تالا پڑا ہو۔ انہوں نے تالا بھی توڑ دیا ہوگا یا منیر علی سے چابی حاصل کر لی ہوگی، ورنہ باہر نکلنے میں انہیں دشواری ہوتی، خصوصاً اس صورت میں کہ واپسی میں ان کے ساتھ گھر کا ایک فرد بھی موجود ہو۔ ڈیوڑی میں اور آدمی بھی چھپے ہو سکتے تھے۔ میرے سامنے والا شخص اپنی بھبکی کے جواب میں میرے آگے بڑھنے کی وجہ سے جیسے ہی پیچھے ہوا تو غیر اختیاری طور پر اس کا چاقو والا ہاتھ اس کے جسم سے کچھ پیچھے چلا گیا۔ مجھے اندازہ تھا کہ وہ دوبارہ حملہ کرنے کے لیے بھی یہی کرے گا۔ میں نے تیزی سے کسی قدر بائیں جانب جھک کے اس کا چاقو والا ہاتھ اپنے پنجے میں کس لیا۔ اس کی ساری توجہ اسی جانب مرکوز ہو گئی۔ اسی دوران میں نے مجبوراً سامنے سے ایسی نازک جگہ گھٹنا مارا کہ وہ درد سے اٹھ نہیں سکتا تھا۔ عام حالات میں میں کبھی ایسا نہ کرتا، لیکن ایک ایک لمحہ بھاری تھا۔ وٹھل نے چاقو کو منع کر دیا تھا۔ یہ منیر علی کا گھر تھا، یہاں خون کا چھینٹا نہیں پڑنا چاہیے تھا۔ وہ لوگ شور بھی نہیں کرنا چاہتے تھے۔ منیر علی کے لیے بھی یہ مناسب نہیں تھا۔ ادھر مشرق کی سمت مولوی صاحب کا گھر تھا، مغرب میں ایک دوسرا مکان تھا، وہاں لوگ کسی وقت بھی جاگ سکتے تھے۔ مکان کے پچھلے اور اگلے حصے میں تنگ گلیاں تھیں۔ اس نے درد سے بے چین ہو کے سسکی بھری اور زمین پر لوٹنے لگا۔ درد اتنا شدید تھا کہ اس کی آواز بھی نہیں نکل رہی تھی۔ میں نے اسے چیخنے کا موقع نہیں دیا۔ گردن پر میرے ہاتھ کی ضرب نے اسے درد سے نجات دلا دی۔ وہ بے ہوش ہو گیا تھا۔ دوسرا آدمی اپنا سر آگے کیے کسی دیوانے کی طرح ڈیوڑی سے برآمد ہوا۔ اس کے کندھے پر زہرا نہیں تھی۔ اس نے ایک نظر اپنے ساتھی کو دیکھا اور میں ابھی سنبھلا بھی نہیں تھا کہ اس نے اچھل کر مجھے اپنے بازو کی گرفت میں لینا چاہا۔ میں الٹے قدموں دلان کی جانب ہو گیا اور اچانک رخ بدل کے ڈیوڑی کی طرف بھاگا۔ راستے میں ڈیوڑی کے ایک کونے میں پڑی ہوئی زہرا کی چوٹی سے میرے پیر الجھ گئے۔ اس کے بدن کو بھی ٹھوکر لگی، لیکن میں وہاں رکا نہیں۔ اسے وہیں چھوڑ کے میں نے کنڈی لگا دی۔ اس اسنا میں وہ میرے سر پر پہنچ گیا تھا۔ نکلنے کی کوئی صورت نہیں رہی تھی۔ اس کے ہاتھ میں چاقو بھی ہو سکتا تھا۔ اپنے بچاؤ میں میرے ادھر ادھر ہونے کے لیے جگہ تنگ تھی۔ ڈیوری میں گہرا اندھیرا تھا، نہ وہ مجھے دیکھ سکتا تھا نہ میں اسے۔ نیچے ہو کے میں اس کی ٹانگیں بھی نہیں الٹ سکتا تھا۔ اس کے ہاتھ کھلے رہتے اور اگر چاقو اس کے پاس تھا تو اسے کوئی دقت نہ ہوتی۔ وہ دروازے کے قریب آ کے ٹھہر گیا تھا۔ میں نے اس کی سانسوں سے فاصلے کا تعین کیا۔ چاقو مارنے میں اس کا ہچکچانا بھی لازم تھا، کیونکہ اندھیرا جیسے میرے لیے دیوار بنا ہوا تھا، اس کے لیے بھی مشکل پیدا کر دیتا۔ اس کا بڑھایا ہوا ایک ہاتھ خالی چلا جاتا تو شاید اسے دوسری بار ہاتھ بڑھانے کا وقت نہ ملتا۔ باہر صحن میں اپنے ساتھی کا حشر وہ دیکھ چکا تھا، اور اس کے وہ دونوں ساتھی بھی اندر سے نہیں آئے تھے جو منیر علی کو پکڑے ہوئے تھے اور وٹھل کو سامنے دیکھ کر اس سے بھڑ گئے تھے۔ میرے ذہن میں ایک اور بات آئی کہ اپنا منہ ایک طرف کر کے آواز نکال کے اسے یہ تاثر دوں کہ میں کس جانب کھڑا ہوں اور جھٹ دوسری طرف ہو جاؤں۔ منہ کی بجائے میں ہاتھ بڑھا کے بھی آہٹ پیدا کر سکتا تھا۔ میں نے یہی کیا اور اس نے بھی وہی کیا جس کی مجھے امید تھی۔ میں عقب سے اس کی گردن ٹیڑھی کر کے جھٹکا دینا چاہتا تھا، لیکن مجھے اس کی مہلت نہیں ملی۔ بہرحال میں نے اس کے منڈے سے پہلے بازو میں بازو ڈال کر اسے ہاتھ چلانے سے معذور کر دیا، لیکن وہ پست سے میرے جسم پر ٹانگیں اور ٹخنے مار سکتا تھا اور کمر ترچھی کر کے مجھے دوسری سمت لوٹ سکتا تھا۔ آگے اس کی کوئی گنجائش نہیں تھی۔ وہ دروازے میں اڑا ہوا تھا۔ پیچھے میں نے اس کے امکانی باروں کا خیال رکھا تھا۔
میں نے اپنا جسم اس سے دور نہیں کیا، ٹانگیں اس کی ٹانگوں سے چپکا لی۔ اس نے اپنا بازو چھڑانے کے لیے سارا زور میرے بازوؤں پر ڈال دیا اور جلد ہی اسے احساس ہو گیا کہ وہ یوں کامیاب نہیں ہو سکتا۔ میرے پاس اب ایک ہی صورت تھی کہ سینے کے بل تمام طاقت لگا کر اس کا جسم لکڑی کے دروازے سے ٹکرا دوں۔ دروازے کی کنڈی اور لکڑی کی ابری ہوئی بلیاں اس کے جسم میں پیوست ہوں گی تو اس کے حواس بجا رکھنا آسان نہیں رہے گا، مگر یہ تبھی ممکن تھا جب میں اپنے بازو ہٹا لوں اور اتنی تیزی سے ہٹاؤں کہ اسے میرے ارادے کا گمان نہ ہو سکے، ورنہ اس کے ساتھ خود میرے بازو زخمی ہو جاتے۔ وہ میری گرفت سے نکلنے کی تمام تر کوشش کر رہا تھا اور اتنی دیر میں اسے یہ اندازہ ہو گیا تھا کہ میرے ہاتھ میں چاقو نہیں ہے۔ اس بات نے اس کا حوصلہ اور بڑھایا، مگر میں نے اسے کواڑوں سے پیچھے نہیں آنے دیا۔ پہلے احتیاطاً اس کے ہاتھ میں دبا ہوا چاقو گرا لینا ضروری تھا۔ مجھے یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ چاقو اس کے کون سے ہاتھ میں ہے۔ وہ کسرتی جسم کا آدمی تھا، اس کا قد زیادہ نہیں تھا، لیکن جسم میں خاصی پھرتی تھی۔ پھر میں نے سب کچھ ملتوی کر دیا اور اسے بازوؤں میں جکڑے کھسکتا ہوا دروازے سے کچھ دور ڈیوری کے اندر لے آیا۔ یہاں میں نے اپنا دایاں بازو کسی قدر ڈھیلا کیا۔ اس کا رد عمل میری توقع کے مطابق ظاہر ہوا۔ اس نے اپنا ہاتھ آزاد کرا لیا، چاقو اس کے دوسرے ہاتھ میں تھا۔ اس نے فوراً اپنے کھلے ہوئے ہاتھ میں لے لیا۔ میرا قیافہ درست تھا کہ چاقو اگر اس کے دائیں ہاتھ میں ہوگا تو وہ اسے فوراً بائیں ہاتھ میں لے لے گا، اور اگر بائیں ہاتھ میں ہی ہوا تو اسے اس زحمت کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ دونوں صورتوں میں وہ میرے کوہلے یا پسلی کا نشانہ لے گا۔ مجھے یقین تھا کہ اسے ایسا ہی کرنا چاہیے۔ مجھے وہ بات یاد تھی جو کبھی جیل میں وٹھل نے کانتے سے کہی تھی۔ اس نے کہا تھا، ایسا داؤ پھینکو کہ مقابل کا نشانہ یقینی ہو جائے، اس کے پاس کوئی اور چارہ نہ رہ جائے۔ اس طرح بہت آسانی ہو جاتی ہے۔ میں نے اس کا دوسرا بازو دانستہ نہیں چھوڑا، نتیجتاً وہ مجھ پر حملہ ور ہونے کے لیے ترچھا ہوا۔ ادھر میں نے اس کا دایاں بازو کھینچ کر اسے رخ بدلنے میں مدد دی، مگر وہ اتنا ہی مڑ سکا جتنی مجھے ضرورت تھی۔ دوسرے لمحے اس کا چاقو والا ہاتھ اسی کے جسم کے نیچے دب گیا۔ میں نے جھٹکا دے کر اسے پھر دروازے سے دور کیا اور صرف ایک پل میں دوبارہ اسے دروازے سے ٹکرا دیا۔ چاقو کی نوک ضرور اس کے ہاتھ میں یا جسم کے کسی اور حصے میں چبھی ہوگی۔ اس کی چیخیں ڈیوری میں گونجنے لگی۔ باہر اس کے ساتھی موجود ہوں گے تو انہوں نے بھی یہ چیخیں سنی ہوں گی۔ میں اپنا عمل دہرانا چاہتا تھا، مگر ڈیوری میں یکایک روشنی ہو گئی۔ وہ وٹھل تھا۔ اس نے آتے ہی اس کے چہرے پر پنجہ مارا اور مجھے اسے جدا کر کے اس کا منہ بند کر دیا۔ تو ادھر جا، اس نے سرگوشی میں مجھے زہرا کی طرف جانے کی ہدایت کی۔ اس کا بدن بہت ہلکا تھا۔ میں نے اسے اٹھایا تو میرے کندھے پر جھول گئی۔ منیر علی ڈیوری کی چوکھٹ کا سہارا لیے نیم جان کھڑے تھے، ان کے ہاتھ میں لالٹین لرز رہی تھی۔ میں نے زہرا کو پلنگ پر لٹا کر اس کا بدن سیدھا کیا اور اسے چادر سے ڈھک دیا۔ منیر علی لالٹین لیے لڑکھڑاتے قدموں سے پلنگ کی طرف جلد از جلد پہنچنے کی کوشش میں دلان کی دہلیز سے ٹھوکر کھا کے گرتے گرتے بچے۔ لالٹین بھڑکنے لگی۔ میں نے بڑھ کے انہیں سہارا دیا۔ منیر علی دونوں ہاتھوں سے زہرا کا چہرہ ٹٹولنے لگے۔ زہرا کے لال چہرے پر سفیدی چھائی ہوئی تھی، بتیسی بند تھی۔ منیر علی کی آنکھیں پھٹی ہوئی تھی، ہاتھوں پر لرزہ طاری تھا۔ انہیں زہرا کے پاس چھوڑ کر میں ان دونوں آدمیوں کو دیکھنے کے لیے صحن میں لوٹ آیا جن سے وٹھل الجھا ہوا تھا۔ وہ ایک دوسرے سے کچھ فاصلے پر اوندے پڑے ہوئے تھے۔ ان میں سے ایک اٹھنے کی ناکام کوشش کر رہا تھا اور جلدی اٹھنے والا نہیں تھا۔ مجھے پانی کی تلاش تھی۔ گھڑونچی الٹنے کی وجہ سے سارے گھڑے ٹوٹ گئے تھے اور فرش پر پانی ہی پانی پھیلا ہوا تھا، لیکن سامنے باورچی خانے کے پاس رکھی ہوئی ایک ٹنکی میں مجھے پانی نظر آ گیا۔ کٹورے میں پانی لے کر میں نے زہرا کے منہ پر چھینٹے مارے۔ منیر علی اسے بے تحاشا جھنجھوڑنے لگے۔ اسی لمحے وٹھل ڈیوری والے آدمی کی گدی پکڑ کر اسے دھکیلتا ہوا ڈیوری سے باہر نکلا۔ اس کے بائیں کان اور سر سے خون بہ رہا تھا، ناک سے بھی خون کی لہر جاری تھی۔ چاقو اس کی ران میں کہیں لگا تھا۔ بائیں جانب کی ٹانگ لہو لہان ہو گئی تھی۔ وٹھل نے دھکا دے کر اسے اس ساتھی پر لوٹ دیا جو زمین پر پڑا کراہ رہا تھا۔ اس نے دوبارہ اسے گدی سے پکڑ کر اٹھا لیا اور چپٹتی ہوئی آواز میں بولا، دیکھ لے، ان حرام کے جنوں میں ابھی شاید کچھ جان باقی ہو۔ بڑے صاحب کی وجہ سے ہم نے ان کو چھوڑ دیا ہے، انہیں اٹھا کے لے جا۔ وٹھل نے اس کی گدی سے ہاتھ اٹھا لیا اور دور ہٹ کے کھڑا ہو گیا۔ جلدی کر، وٹھل نے پھنکارتے ہوئے کہا۔ وہ ابلی ہوئی آنکھوں سے وٹھل کو دیکھنے لگا۔ ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے اس نے وٹھل کی بات نہیں سنی یا اسے اپنے کانوں پر دھوکے کا شبہ ہے۔ اس سے کوئی جواب نہیں دیا جا سکا۔ ابھی تیرے کتنے اور آدمی ہیں ادھر؟ 3، وہ ہکلاتے ہوئے بولا۔ سب کو ادھر بلا لے، جلدی، وٹھل نے اس کے گال پر تمانچہ مارتے ہوئے کہا۔ وٹھل کا ہاتھ اس کے چہرے پر پھیلے ہوئے خون سے گیلا ہو گیا تھا۔ دروازہ کھلا ہے، اس سے پہلے کہ وہ تم سب کو سدا کے لیے ادھر چھوڑ کے بھاگ جائیں اور محلے کے لوگ باگ تمہاری ہڈی ماس الگ کر دیں، تم سب ادھر سے دفع ہو جاؤ، ورنہ ادھر تم چاروں کے لیے تمہاری ماں کے یاروں کو بلایا جا سکتا ہے۔